click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. بہت عرصے پہلے اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ ایسا جانشین چاہتے ہیں جو غلط کام اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم ہمیشہ آپ کی جو آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا اور ان میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، تم میرے حکم کو کیوں نہیں سنتے ہو اور آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ابلیس نے جواب دیا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا لیکن اسے مٹی سے بنایا۔ پھر اس نے مزید کہا، میں جانتا ہوں کہ شاید اس نافرمانی کی وجہ سے تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو، لیکن مجھے روز قیامت تک زندہ رہنے دو۔ اللہ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا اور کہا، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا وہ تمہارے ساتھ جہنم چلا جائے گا۔ اور ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ ابلیس بہت پریشان تھا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور جہنم کی گہرائیوں تک لے جانے کی مستقل سازش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آدم کو جنت میں نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ مجھے جنت سے باہر نکال دیا گیا ہے، وہ بھی وہاں نہیں رہ سکتا۔ اللہ جو کہ ابلیس کے منصوبے سے واقف تھا، حضرت آدم اور اس کے بچوں سے کہتا ہے کہ وہ ابلیس کے دھوکے میں نہ آئیں، ورنہ وہ جنت سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ حضرت آدم جنت میں تنہا تھے اور اکیلا محسوس کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم نے حوا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ نے ان سے کہا، تم جنت میں رہو، آزاد رہو اور کھاؤ اور جو چاہو استعمال کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ اور نہ اس کا پھل کھاؤ۔ وہ کسی بھی جگہ پر جاتے جہاں وہ لطف اندوز ہونا چاہتے، لیکن ابلیس پرسکون نہیں تھا۔ وہ اپنی دھوکہ دہی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، مجھے جنت میں داخل ہونا چاہیے تاکہ میں آدم اور حوا کو دھوکہ دے سکوں۔ وہ ایک چال کے ذریعے جنت میں داخل ہوا اور جنت میں حضرت آدم اور حوا کو ڈھونڈتا رہا۔ اس نے ایک درخت کے پیچھے سے دیکھا کہ دونوں جنت میں خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابلیس نے خود سے ہنس کر کہا، یہ خوشی کے دن جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس درخت کے پاس رک گیا کہ جس سے اللہ نے آدم کو دور رہنے کا کہا تھا۔ حضرت آدم اور حوا نے ابلیس کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ ابلیس نے ان سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس درخت کا پھل کھایا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا، نہیں، ہم اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ابلیس نے پوچھا، کیا تم اللہ کے جانشین نہیں ہو؟ آپ اتنے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا، ہاں، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں اس درخت کے قریب نہیں آنا چاہیے، نہ اس کا پھل کھانا چاہیے۔ ابلیس نے ہنس کر کہا، میں سمجھ گیا کہ آپ فرشتے نہیں ہیں اور جنت انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ آخر جلد یا بدیر آپ کو زمین پر ہی جانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ یہ پھل نہیں کھائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ دونوں نے حیرت سے پوچھا، ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ ابلیس نے پھر ہنس کر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں، جو بھی یہ پھل کھائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، کیونکہ آپ دونوں کو زمین پر جانا ہے، لہٰذا اللہ نے آپ کو یہ کھانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت آدم اور حوا نے کہا، لیکن ہم جنت سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔
نہیں نہیں، ہمیں آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس نے کہا، مجھے قسم کھانا پسند نہیں، لیکن جیسا کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کر رہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب اگر آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس درخت کا پھل کھائیں، اور اگر آپ اس جنت اور اس کی نعمتوں اور اس میں موجود سکون اور راحت کو الوداع کہنا چاہتے ہیں تو اس سے دور رہیں۔ حضرت آدم اور حوا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ اطمینان سے درخت کی طرف بڑھے اور پھل کھا لیا۔ اللہ غضبناک ہوا کہ حضرت آدم اور حوا نے ابلیس کے دھوکے میں آ کر وہ پھل کھا لیا ہے اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ ان دونوں کو اچانک محسوس ہوا کہ وہ جنت میں نہیں ہیں اور زمین پر آ گئے ہیں۔ دونوں بہت روئے اور اللہ سے رو کے فریاد کی کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے جنت میں واپس بھیج دیں، لیکن رونا بیکار تھا اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے زمین پر رہ گئے۔ انہوں نے کچھ کلمات کے ذریعے ترک اولا کی معافی مانگی۔ وہ کلمات پنجتن کے نام تھے۔ اللہ نے کے ناموں کے صدقے میں انہیں معاف کر دیا، لیکن وہ جنت میں واپس نہیں گئے۔ اس کے بجائے اللہ نے انہیں زمین پر رہنے کا طریقہ سکھایا، انہیں اپنے لیے گھر اور پناہ گاہ بنانا سکھایا، کپڑے اور اپنے آپ کو کیسے ڈھانپنا ہے یہ سکھایا۔ سب سے اہم بات، اللہ نے ان سے کہا کہ وہ ابلیس کی باتوں میں نہ آئیں اور اس کی چالوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اچھے کام کریں گے تو ایک دن وہ جنت میں ہوں گے۔